بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے، یہ عید کے دن کی بات ہو رہی ہے، عید یوم الاضحیٰ، عید کے دن قربانی کی جو عید ہوتی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ اچھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن، عید کے دن فرمایا کہ آج سب سے پہلے ہم قربانی کریں گے، یہ نماز پڑھیں گے، یعنی نماز عید کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو پا لیا، اور جس شخص نے پہلے ذبح کر دیا جانور کو، یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، وہ یعنی اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ عید پڑھنے سے پہلے جو جانور ذبح کر دے گا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی میں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، وہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں عید نماز کی شرائط پائی جائیں، اور عید نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ شہر میں پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جس جگہ عید نماز واجب نہیں ہے، جیسے گاؤں، اگر اس جگہ عید سے پہلے ذبح کر دیا تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ شہر کی بات ہو رہی ہے، اور باقی شرائط جو اس کی نماز کی ہیں جہاں پائی جائیں، عید نماز کی اور جمعے کی شرائط جہاں پائی جائیں، وہاں اگر عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی میں قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں عید کی نماز کی شرائط نہیں پائی جاتی اور وہاں لازم نہیں ہے، تو وہاں اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا عید کے دن، تو اس دن 10ویں ذی الحجہ کو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یہ جب کھڑے ہوئے کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے نا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا تھا، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا تھا انہوں نے، اسی لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اور ذبح کیوں کر دیا تھا انہوں نے؟ یہ خیال ان کا یہ تھا کہ جلدی ذبح کر دوں گا، اور جو غریب ہیں، قریب غریب ہیں، تاکہ جلدی میں سب سے پہلے ان کے پاس گوشت پہنچا دوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحابی تھے جو انہوں نے جلدی ذبح کیا نماز پڑھنے سے پہلے، ان کی نیت کوئی یہ نہیں تھی کہ جلدی میں ذبح کر کے گوشت کھا لوں، یہ نیت نہیں تھی، بلکہ کیا نیت تھی کہ جلدی میں ایک جانور کو ذبح کر کے اور جلدی یہ گوشت جو ہے میں تاکہ غریبوں تک پہنچا دوں اور وہ آرام سے اس کو کھا لیں۔ غریبوں تک پہنچانے کی جلدی تھی ان کو، اپنے کھانے کی جلدی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، اور انہوں نے چاہا کہ یہ غریبوں تک پہنچا دوں تاکہ ان کے غریب جو پڑوس میں غریب تھے ان تک پہنچ جائے اور یہ ان کو گوشت مل جائے اور وہ پکا کے کھا لیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 مہینے کے بچہ ہے، تو میں کیا اس جانور کو ذبح کر لوں، اس بکری کے بچوں کو ذبح کر لوں؟ کیونکہ یہ پہلے جو ان کے پاس جانور تھا اس کو تو یہ ذبح کر چکے تھے عید سے پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید سے پہلے ذبح کر چکا ہے وہ عید قربانی نہیں ہوگی اس جانور کی، وہ صرف گوشت ہے وہ جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ تو اس لیے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہ جانور تو اب ذبح کر چکا ہوں، اب میرے پاس جو ہے بکری کے 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے 6 مہینے کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ یعنی بکری کا جو بچہ ہوتا ہے نا، بکری ہو جب بکرا ہو،
وہ جب تک 1 سال کا نہ ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جب تک 1 سال کا پورا نہ ہو جائے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ صحابی کیونکہ جانور پہلے ذبح کر چکے تھے جو قربانی کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے قربانی کر چکا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، جانور کی اس جانور قربانی میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور تو اب میں ذبح کر چکا ہوں، اب جو میرے پاس ہے وہ تو صرف 6 مہینے کا بکری کا ایک بچہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قربانی میں اس کو ذبح کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو ذبح کر لو، اس سے قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ صرف تمہاری قربانی ہوگی اس کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قربانی میں 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کرے، اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اگر 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کریں گے تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ یہ صرف اس صحابی کے لیے تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ بھی آپ ذبح کر دیں گے تو قربانی ہو جائے گی، اور اس کے بعد کسی اور کو یہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی 6 مہینے کا بچہ بکری کا بچہ اگر کوئی قربانی کے لیے ذبح کرے گا تو اس کے بعد یعنی اس صحابی کے بعد اگر کوئی قربانی میں 6 مہینے کا بچہ ذبح کرے گا، بکری کا بچہ ذبح کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اور یہ جواز صرف اس صحابی کے لیے، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ